السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. سورہ نساء کی آیت نمبر 127 کو تلاوت کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت کو اللہ نے بیان کیا، اور یہ حقیقت ایسی ہے کہ ہر آدمی کو اس حقیقت سے آمنا سامنا اس کا ہوگا۔ شریعت اسلامیہ نے ہم کو اور آپ کو دو حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔ پہلا حق جس کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان میں ہوتا ہے، جسے حقوق العباد کہتے ہیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان کا جو حق ہے وہ حقوق اللہ ہے۔ یہ حقوق اللہ میں اگر کوئی بندہ کمی بیشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس کمی کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ اور دوسرا حق جس کو ادا کرنے کا اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا وہ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک بندے کا دوسرے بندے سے جو حق ہوتا ہے وہ بندہ اس حق کو ادا کرے۔ اب اس میں حقوق العباد میں میرے اور آپ کی بیوی بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں، اسی طریقے سے ہمارے رشتہ دار ہیں۔ یہ سب حقوق العباد میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر بندہ اللہ کے حق میں کمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں گے، لیکن حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اس مسئلے میں ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ حقوق العباد کی پکڑ اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہمیشہ حقوق العباد کو اپنانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو تعلیم دیا کرتے تھے، ورنہ وہ حدیث آپ جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادوا الحقوق الی اہلھا، لوگوں ہر ایک کو اس کا ادا کرو، ورنہ قیامت کے اللہ تعالیٰ کے پاس حقوق کے بارے میں اتنی زیادہ پوچھ ہے کہ اگر کوئی بغیر سینگ والی بکری کو کسی سینگ والی بکری اگر اسے مارتی ہے، کسی بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری اگر بغیر ظلم کے یا بغیر اس کے اگر اس بکری پر حملہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بغیر سینگ والی بکری کو اللہ تعالیٰ سینگ عطا کرے گا اور کہے گا کہ جتنا اس سینگ والی بکری نے تجھے دنیا میں تکلیف دی تھی تو بھی اپنی تکلیف کو اس کے سامنے بیان کر۔ تو دیکھیے اس حدیث میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت بڑی واضح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشانی بیان کی ہے۔ ہم دنیا میں آج حقوق العباد میں بہت ساری کوتاہیاں کرتے ہیں، کبھی اپنے ماں باپ کو لے کر، کبھی اپنے بچوں کو لے کر، کبھی اپنے دوستوں کو لے کر، کبھی مسلمان بھائیوں کو لے کر حقوق العباد میں ہم روزانہ ہر دن جو ہے کمی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس حقوق العباد کی اتنی بڑی پکڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرے گا، جب تک کہ جس کے ساتھ آپ نے حق تلفی کی ہے وہ آدمی جب تک آپ کو معاف نہ کر دے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ کہے گا اللہ تعالیٰ کہ جس کے ساتھ تو نے حق تلفی کی ہے جب تک وہ تجھے معاف نہیں کرے گا میری بھی مجال نہیں کہ میں تجھے معاف کروں۔ تو معلوم کیا ہوا، حقوق العباد کی بہت بڑی پکڑ ہے۔ اسی لیے دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقدار بنایا ہے، ماں باپ ہیں آپ کے ماتحت، آپ کے جو ہے آپ کی بیوی بچے ہیں، کبھی کبھار آپ کو یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ میں ان کے حق میں حق تلفی کر رہا ہوں، تو دنیا میں ہی ان تمام حقوق کو ادا کر لیں اور دنیا میں ہی اس کی معافی تلافی کر لیں، ورنہ قیامت کے دن اس کی معافی آپ کو اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ جس کے ساتھ آپ نے حق تلفی کی ہے وہ آپ کو معاف نہ کر دے۔ جی یہ بہت بڑا حقیقت ہے، یہ بہت بڑی اہم بات آپ کو میں نے ابھی بتائی ہے۔
قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی حق کو بیان کیا، اور یہ حق حقوق العباد میں سے ہے اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اے لوگو تم اپنی بیویوں میں ہرگز انصاف نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تمہیں اس بات کی استطاعت نہیں ہے کہ ان تعدلوا بین النساء، کہ تم اپنی عورتوں کے درمیان انصاف کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کی کہ اگر کسی آدمی کے پاس ایک بیوی ہے یا دو بیوی ہے یا تین بیوی ہے یا چار بیوی ہے، تو اگر تمہارے نکاح میں اگر ایک یا دو یا تین یا چار بیویاں آ جائے تو اللہ نے کہا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تمہیں اس بات کی استطاعت نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، اور تمہارا جھکاؤ کسی ایک عورت کی طرف ہو سکتا ہے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو تمہیں ہرگز یہ نہیں کرنا چاہیے کہ تمہارا دل ایک عورت کی طرف ہو جائے۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو تم کیا کرو گے؟ دوسری عورت کو ایسے ہی لٹکا دو گے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات جب کوئی آدمی جو ہے کوئی نئی شادی کرتا ہے یا پھر کوئی دوسرا نکاح کرتا ہے تو عام طور پر یہ فطرت ہے کہ آدمی کو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ نئی چیز کو زیادہ لائک کرتا ہے، پرانی چیز کے بجائے نئی چیز کو زیادہ لائک کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرانی چیز کا ٹیسٹ جو ہے پرانا ہو جاتا ہے، نیا ٹیسٹ آدمی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، یہ آدمی کی فطرت ہے۔ ایک آپ کے سامنے ایک بریانی رکھ دی جائے سامنے، اور آپ کے سامنے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پرانا کوئی سالن رکھ دیا جائے جو بار بار آپ کھاتے ہو، تو آپ کیا کرو گے؟ نیا ٹیسٹ ڈھونڈو گے۔ نیا ٹیسٹ کیا ہے؟ بریانی ہے، آپ پہلی بار کھا رہے ہیں، تو پھر آپ کا دل جو ہے زیادہ تر کہاں جائے گا؟ نیا ٹیسٹ کی طرف جائے گا۔ تو اللہ نے کہا فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تم ایسا مت کرو کہ ایک عورت کو جو ہے تم اپنے دل کو اس کی طرف جھکا دو اور دوسری عورت کو ایسے لٹکا دو۔ اللہ نے کہا فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اے مردو اے شوہرو، اگر تم اپنی اصلاح کر لو گے یا پھر اگر تم آپس میں اپنی بیویوں سے صلح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور ان کے حق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا بھی ہے اور اللہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اب آئیے اس آیت کے سلسلے میں دو تین باتیں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی بات، اس حدیث کے سلسلے میں، اس آیت کریمہ کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف جانا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں اور آپ علیہ السلام اس دنیا میں سب سے زیادہ انصاف پسند تھے۔ ہمارے نبی عادل تھے، ہمارے نبی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے تھے، اور تاریخ گواہ ہے، سیرت پڑھنے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سیرت اگر کسی کی انصاف پر ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ The 100 کتاب لکھی گئی جس میں 100 لوگوں کی تاریخ لکھی گئی۔ ایک لکھنے والا ایک عیسائی آدمی، اس نے The 100 یعنی 100 لوگوں کی تاریخ کو اس نے ایک ساتھ لکھ دیا، اور لکھنے والا عیسائی ہے، لیکن اس نے نمبر 1 یعنی سب سے پہلے اللہ کے نبی کو رکھا، اس میں نبی کی تاریخ کو اس نے نمبر 1 مقام دیا اور اللہ کے نبی کو پہلا مقام دیا۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ اس تاریخ، اس دنیا میں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی آدمی تاریخ میں جس کی سیرت بالکل صاف تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی سیرت ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کی سیرت میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ ہم اور آپ جو ہے فلمی بالی ووڈ وغیرہ کی سیرت کو ہم اپنے اندر لانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں، کیونکہ نبی کی سیرت جوانوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، مسجد کے مصلیوں کے لیے بھی ہے، اماموں کے لیے بھی ہے، عالموں کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے اللہ کے نبی کی سیرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے خزانے رکھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی سیرت کو آپ دیکھیں، اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کان یقسم بین النساء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے درمیان جو ہے باریک تقسیم کرتے، ایک دن یہ بیوی کے پاس، ایک دن یہ بیوی کے پاس، ایک دن فلاں بیوی کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جو ہے اپنی بیویوں کے درمیان
باری تقسیم کرتے تھے. فَيَعْدِلُ اور اللہ کے نبی کی باریاں جو ہے انصاف کے ساتھ ہوتی. وَيَقُولُ اللہ کے نبی تمام بیویوں کے ساتھ باریاں تقسیم کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں. یہ حدیث جو ہے یہاں کی وہاں کی نہیں بولوں میں, سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کے بعد, باریاں تقسیم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے, اللہم ھذا قسمی فیما املک, اے اللہ تعالی جو میں نے تقسیم کی ہے بیویوں کے درمیان, اے اللہ اس پر میرا کنٹرول ہے, میں اپنے کنٹرول کے مطابق, اپنے قابو کے مطابق اے اللہ تعالی میں نے اپنی بیویوں میں جو بارے تقسیم کی تھی اے اللہ میں نے اس سے ادا کیا. فلا تلومنی فیما تملک ولا املک, اے اللہ تعالی تو مجھے اس دل کے بارے میں قیامت میں ملامت نہیں کرنا, میرا دل ہے اللہ تعالی, کبھی دل یہاں بھی جھک سکتا ہے, کبھی وہیں بھی, کہیں وہاں بھی جھک سکتا ہے. اے اللہ میرا دل تیرے کنٹرول میں ہے, دل پر میرا قابو نہیں ہے اللہ تعالی, میرے اپنے اوپر میرا قابو ہے, لیکن دل کے اوپر اللہ میرا قابو نہیں ہے. کل کے دن اس دل کے بارے میں اللہ تعالی تو مجھ سے ملامت نہیں کرنا. یہ کون بولتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے اس سلسلے میں بہت بڑی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آج ہمارے لوگ کہتے ہیں 2 شادیاں کر کے بولتے وہ صاحب ہم 2 شادیاں کر سکتے ہیں, ہمارے پاس طاقت ہے, پیسہ ہے, روپیہ ہے, سب کچھ ہے, اور ہمارے پاس انصاف کرنے کی بھی طاقت ہے, ہم عدل بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں, آپ ہرگز عدل نہیں کر سکتے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے بیویوں کے ساتھ بستر شیئر کر رہے ہیں تو ہم عدل کر سکتے ہیں. نہیں, آپ حقیقت اس بات کو جان لیجئے, حقیقت میں پورا انصاف جیسا کرنا ہے وہ نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ سن لیں, جسے امام بخاری نے اپنے صحیح میں روایت کیا, اور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من کانت لہ امرأتان, جس آدمی کے پاس 2 بیویاں ہیں, من کانت لہ امرأتان, جس آدمی کے پاس 2 بیویاں ہیں, فمال الی احدہما, ان 2 بیویوں میں سے اس کا دل کسی ایک کی طرف جھک جائے. فمال الی احدہما, جس کے پاس 2 بیویاں ہیں اور اس کا دل کسی ایک بیوی کی طرف جھک جائے, جاء یوم القیامہ, وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن اس حال میں آئے گا, وشقہ مائل, اس کا ایک دھڑ یعنی اس کے جسم کا ایک پہلو جو ہے ایسا جھکا ہوگا. وشقہ مائل, اس کے جسم کا ایک پہلو ایسا جھکا ہوا ہوگا جس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آدمی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتا تھا. تو اس حدیث کو امام بخاری نے اپنے صحیح میں روایت کیا. تو معلوم کیا ہوا, اللہ کے نبی کی سیرت کی وہ واقعہ اور یہ حدیث اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر بیویوں کے درمیان صحیح سے انصاف نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک ہی نکاح کر اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اگر آپ کے پاس انصاف کرنے کی طاقت ہے, عدل کرنے کی طاقت ہے, تو پھر آپ جیسا عدل کرنا ہے ویسا تو نہیں کر سکتے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تقوی جو آپ کے پاس تھا, وہ تقوی میرے اور آپ کے اندر اگر آ جائے تو ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے اسی حقیقت کو بیان کیا. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں اس آیت کریمہ کی روشنی بیان کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ان باتوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.